أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 49۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اس آیت کی تشریح اس طرح سے ہے کہ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا اجمالی ذکر تھا۔ یہاں سے ان انعامات کی تفصیل مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنا ایک انعام یاد دلایا ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے ان کو روزانہ ایک نئی مصیبت کا سامنا تھا، یہاں تک کہ ان کے لڑکے قتل کیے جاتے اور لڑکیاں باقی چھوڑ دی جاتی تھیں۔ بنی اسرائیل پر یہ بڑی سخت مصیبت تھی، ایک تو ان کی نسل و قوم کا ختم ہونا، دوسرے لڑکیوں کا غیر قوم کے استعمال میں آنا، تیسرے زندہ اولاد کا قتل دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو ان تمام مصائب سے نجات دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور احسان تھا۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئی اور اس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور قبطیوں کو جلا دیا۔ فرعون اس خواب سے پریشان ہو گیا، چنانچہ اس نے تمام کاہنوں کو جمع کر کے ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تجھے ہلاک کر دے گا اور تیرا ملک اور مال سب ختم ہو جائے گا۔ ابن جریر نے بھی اسی طرح کی روایت بیان کی ہے۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ خواب کی تعبیر سننے کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اس حکم کے نتیجے میں جب ہزاروں معصوم بچے پیدا ہوتے ہی مارے جا چکے، قبطی سرداروں نے متفقہ طور پر فرعون سے درخواست کی کہ تمام ذلیل کام انہی یہودیوں کے ذمے ہیں، اگر یہ قتل عام اسی طرح جاری رہا تو بچے بھی مرتے رہیں گے اور بڑے اپنی طبعی عمر پوری کر کے مر ہی رہے ہیں، لہذا آئندہ ذلیل کام بھی ہمیں ہی کرنے پڑیں گے۔ اس پر فرعون نے اپنے حکم میں ترمیم کر دی کہ 1 سال تو بچے قتل کیے جائیں اور دوسرے سال بچوں کا قتل بند رکھا جائے۔ چنانچہ جس سال بچوں کا قتل موقوف تھا اس سال تو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال یہ قتل جاری تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں آئے ہیں، جن کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر آئے گی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ آیت نمبر 50۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس آیت کی تشریح اس طرح سے ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہونے کے بعد مدتوں فرعون کو سمجھاتے رہے اور بنی اسرائیل برسوں سے مصر کے ظالم و جابر بادشاہ کے ظلم و سختیاں سہ رہے تھے۔ فرعون بڑا سرکش اور ظالم بادشاہ تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں سمندر حائل ہوا، اس وقت فرعون بھی بنی اسرائیل کی روانگی کی خبر پا کر اپنے لشکر کے ہمراہ تعاقب کرتا ہوا سمندر تک پہنچ گیا۔ اب پیچھے فرعون اور اس کا خوخوار لشکر اور آگے سمندر۔ بنی اسرائیل نہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ چنانچہ
اس صورتحال سے وہ حواس باختہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم تو دھر لیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راہ دکھائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر اپنی لاٹھی ماری اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و مہربانی سے سمندر کو شق کر کے اس میں خشک راستہ بنا دیا، جس میں سے گزر کر بنی اسرائیل سمندر سے پار ہو گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے فرعون بھی خشک راستہ دیکھ کر اپنے لشکر سمیت سمندر میں داخل ہو گیا۔ جب فرعون اور اس کے تمام ساتھی اور لشکری دریا میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی مل کر اپنی پہلی حالت پر آ گیا اور بنی اسرائیل کے لیے جو خشک راستہ بنا تھا وہ ختم ہو گیا۔ نتیجتاً فرعون اور اس کے تمام ساتھی سمندر میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل سمندر کے دوسرے کنارے پر خائف اور ہراساں کھڑے ہوئے اتنے بڑے ظالم و جابر دشمن کی انتہائی ذلت و رسوائی اور بے بسی کی موت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب سب غرق ہو گئے تب بھی بنی اسرائیل کے بعض لوگوں پر خوف طاری تھا، یہاں تک کہ سمندر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے ناپاک جسم کو کنارے پر پھینک دیا۔ تب کہیں بنی اسرائیل کو اطمینان حاصل ہوا، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، پس آج ہم تیری لاش کو بچا دیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا جو بنی اسرائیل پر ہوا۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑا بنا لیا اور تم تھے ہی ظالم۔ اس آیت کی تشریح اس طرح سے ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب فرعون اور اس کے ساتھیوں کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ملک شام یا کسی اور مقام پر جا کر رہنے لگے تھے۔ ابن جریر اور دیگر مفسرین نے تصریح کی ہے کہ فرعون کی ہلاکت 10ویں محرم کو ہوئی اور حضرت موسیٰ کی 40 راتیں 10 ذی الحجہ کو پوری ہوئیں۔ اس طرح فرعون کی ہلاکت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے میں 11 مہینے کا فرق ہوا۔ اس وقت تک بنی اسرائیل کوہ طور کے نواح میں مقیم تھے، نہ وہ ملک شام پہنچے اور نہ لوٹ کر مصر گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ ان لوگوں یعنی یہود نے بتایا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکریہ میں اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دن کا روزہ رکھنے لگے اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ کر 40 رات میری عبادت کرو تاکہ میں تمہیں احکام شریعت پر مشتمل ایک کتاب دوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اپنی عدم موجودگی میں قوم کی دیکھ بھال کے لیے اپنے بھائی حضرت ہارون کو مقرر فرما گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے لیے بلایا گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قیام میں 10 دن کا اضافہ فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة، اور ہم نے حضرت موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور ہم نے اس کو 10 سے پورا کر دیا۔ بس ان کے رب کی مقرر کردہ میعاد پوری 40 راتیں ہوئیں۔ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں آزاد خیالی اور خود سری پیدا ہو گئی، اور وہ حضرت ہارون کے ہوتے ہوئے بھی بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ ان کی سادہ لوحی اور کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک شعبدے باز نے جو بنی اسرائیل میں سے تھا اور جس کا نام سامری تھا، چاندی یا سونے کا ایک بچھڑا بنا کر اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی، جو اس نے فرعون کی غرقابی کے وقت حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ اس مٹی سے اس بچھڑے میں جان پڑ گئی اور اس کے منہ سے کچھ آواز نکلنے لگی، اگرچہ وہ آواز بے معنی تھی مگر ان لوگوں کے لیے حیرت کی بات ضرور تھی۔ سامری نے کہا کہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا یہ ہے۔ موسیٰ خدا کی تلاش میں نکل گئے اور ان کا خدا یہاں موجود ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے لوگ اہل مصر کو بیل کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے، اس لیے عبادت کے اس طریقے سے وہ پہلے سے ہی آشنا تھے، اور وہ حضرت موسیٰ سے بچھڑے کی شکل کے بت بھی مانگ چکے تھے۔ پھر فرعون کے غرق ہونے کے بعد شام کی طرف جاتے ہوئے ان کا گزر قوم عمالقہ پر ہوا جو بیل کی شکل کے بت پوجتے تھے، اس لیے انہوں نے سامری کے بہکانے پر بچھڑے کی پوجا میں جلد بازی کی۔ چند لوگوں کے سوا تمام اسرائیلی اس بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ حضرت ہارون نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ حق کی طرف مائل نہ ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ تورات لے کر کوہ طور سے واپس آئے تو بنی اسرائیل کو شرک میں مبتلا دیکھ کر سخت ناراض ہوئے اور ان کو خوب ملامت کی۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 52 کا ترجمہ اس طرح ہے، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اس آیت کی تشریح اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنا ایک اور احسان یاد دلایا ہے کہ جب تمہارے نبی عبادت کی غرض سے 40 دن کے وعدے پر تمہارے پاس سے کوہ طور پر گئے تو ان کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، پھر ان کے آنے پر ان کے سمجھانے سے تم نے اس شرک سے توبہ کی تو ہم نے تمہارے اتنے بڑے کفر کو بھی بخش دیا۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں، منقول ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے مالک و خالق، تو نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اور مجھے ان پر شکر ادا کرنے کا حکم بھی فرمایا، مگر اے میرے پروردگار، میرا کسی نعمت پر شکر ادا کرنا بھی تو تیری ہی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم بڑے عالم ہو، اس زمانے میں تم سے زیادہ کسی کا علم نہیں، یاد رکھو میرے بندے کو شکر اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ جو نعمت حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔